السلام علیکم فرینڈس، کیسے ہیں آپ؟ امید کرتے ہیں کہ آپ سب خیریت کے ساتھ ہوں گے۔ دوستو، یہ جو تصویر پکچر امیج آپ دیکھ رہے ہیں جس شخص کے ہے، اس کے بارے میں مختصر سا رپورٹ میں آپ کو بتا دیتا ہوں۔ یہ وہ پروفیسر ہے، یہ کوئی عام سا آدمی نہیں ہے، ایک پروفیسر ہے جو تدریس سے زیادہ ویلڈنگ کی دکان، ویلڈنگ کی شاپ سے زیادہ پیسے کما لیتے ہیں۔ اس کا نام ہے کبیر ابو بلال۔ محض ایک عام نائجیرین یونیورسٹی پروفیسر نہیں ہے، یہ نائجیریا میں ایک یونیورسٹی میں پروفیسر ہے، بلکہ صرف ایک پروفیسر نہیں بلکہ وہ زاریہ شہر میں بطور ویلڈر بھی کام کرتے ہیں، ایک اچھے بہترین ویلڈر بھی ہے۔ ویلڈنگ کو نائجیریا میں ایک ادنا کام سمجھا جاتا ہے۔ کبیر ابو بلال نے اپنی ویلڈنگ کی ورکشاپ کھول کر بہت سے لوگوں، خصوصاً اپنے ساتھیوں کو حیران کر دیا۔ انہوں نے ایک رپورٹ میں کہا کہ پروفیسر ہونے کے باوجود بطور ویلڈر کام کرنے میں مجھے کوئی شرمندگی نہیں ہے، میں ویلڈنگ سے زیادہ پیسہ کما لیتا ہوں۔ یعنی پروفیسر لیکچرار ہے، اس سے زیادہ پیسہ ویلڈنگ کے کام سے میں کما لیتا ہوں۔ انہوں نے اس بات کرتے ہوئے کہا کہ پروفیسر ہونے کے باوجود بطور ویلڈر کام کرنے میں مجھے کوئی شرمندگی محسوس نہیں ہو رہی، میں ویلڈنگ سے زیادہ پیسہ کما لیتا ہوں۔ 50 سالہ کبیر ابو بلال نائجیریا کی بڑی یونیورسٹی میں سے ایک احمد اوبیلو یونیورسٹی کے شعبہ انجینئرنگ میں پڑھاتے ہیں اور طلباء کو سپروائز کرتے ہیں۔ ماشاءاللہ، وہ 18 سالوں سے اس یونیورسٹی میں کام کر رہے ہیں اور انہوں نے الیکٹریکل انجینئرنگ اور طبیعت یعنی فزکس پر متعدد کتابیں بھی لکھی ہیں۔ ان کے ساتھی پروفیسر یوسف جبرائیل بتاتے ہیں کہ باقی ساتھیوں کو یہ عجیب بات لگتی ہے، معاشرے کی وجہ سے ہمیں لگتا ہے کہ کچھ کاموں کے لیے کچھ لوگ بہت بڑے، لیکن یہ درست نہیں ہے۔ وہ جو کر رہے ہیں وہ باعث شرمندگی نہیں بلکہ قابل تعریف ہے، اور میں امید کرتا ہوں کہ دوسرے اس سے سبق سیکھیں گے۔ ورکشاپ کی کمائی کی وجہ سے پروفیسر ابو بلال مرسڈیز خرید سکے۔ پروفیسر ابو بلال کہتے ہیں، لوگوں کو بالخصوص گریجویٹس کو روزگار کے بارے میں اپنا ذہن کھلا رہنا چاہیے۔ تعلیم کو کسی ایسے کام کرنے میں رکاوٹ نہیں بننا چاہیے۔ میں حیران ہوتا ہوں کہ ڈگری والے لوگوں کو یہ کام توہین آمیز لگتا ہے۔ ان کی بات میں وزن لگتا ہے، کیونکہ اسٹوڈنٹ کی نائجیریا گریجویٹس رپورٹ کے مطابق افریقہ کے سب سے زیادہ آبادی والے ملک نائجیریا میں 40% سے زیادہ گریجویٹس نوکری حاصل کرنے میں ناکام رہتے ہیں۔ 2 دہائیوں قبل انہوں نے زاریہ میں چھوٹی ورکشاپ کا آغاز کیا۔ 2022 میں ان کی بطور پروفیسر ترقی کے بعد وہ زیادہ تر بڑی دکان میں منتقل ہو گئے ہیں، کیونکہ یونیورسٹی ٹاؤن میں انہیں کافی کام مل رہا تھا۔ اس کی وجہ سے وہ زیادہ بڑے آلات لے سکے اور انہیں زیادہ بڑے کام ملنے لگے۔ گاہک یعنی کسٹمر ان سے دھاتی دروازے اور کھڑکی کے فریم بنوانے کے کام کرواتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ میں نے ہر کام، چاہے وہ کتنا بھی چھوٹا تھا، اگر ایک دروازہ بھی ہو تو کمائی کے لیے میں اسے خوشی سے ویلڈ کروں گا۔ پروفیسر کہتے ہیں کہ بچپن سے ہی انہوں نے ان چیزوں کو کھول کر واپس جوڑنے کا شوق تھا، جس کی وجہ سے وہ اس کیریئر میں آئے۔ وہ کہتے ہیں کہ بدقسمتی سے مجھے انجینئرنگ کے بارے میں یہ پتہ چلا کہ اس میں تھیوری زیادہ ہے اور مجھے اپنے آپ کو اظہار کرنے کے لیے جگہ چاہیے تھی۔ اس خواہش کے نتیجے میں نے ورکشاپ کا آغاز کیا۔ اس ورکشاپ سے نہ صرف وہ اپنے ہاتھوں کو مصروف رکھنے میں کامیاب ہوئے بلکہ اس سے ان کو مالی فائدہ بھی ہوا۔ نائجیریا میں یونیورسٹیوں میں پڑھانے والے کافی عرصے سے کم تنخواہوں میں مشکل سے گزارا کر رہے ہیں۔ زیادہ تر کئی مہینے کی تنخواہیں
$90 سے $550 ہوتی ہے، اور اس میں اضافے کے لیے حکومت کے خلاف لمبے عرصے پر محیط قانونی کارروائی کرنی پڑتی ہے۔ پروفیسر ابو بلال کہتے ہیں کہ ویلڈنگ کی وجہ سے وہ زیادہ خود کفیل ہے اور اس کے بدولت وہ زیادہ اچھی گاڑی خرید سکتے ہیں، اور وہ بھی مرسڈیز۔ ایسے بھی وقت آئے جب انہوں نے لوگوں کی مدد کی جو ان کے کام کو اچھی نظر سے نہیں دیکھتے تھے۔ 2002 میں یونیورسٹی کے لیکچرارز نے 8 ماہ تک ہڑتال کی اور ہمیں اس دوران تنخواہ نہیں ملی۔ میرے پاس اس کام کی وجہ سے ہمیشہ پیسے ہوتے تھے اور کچھ ساتھی میرے پاس مدد کے لیے آتے تھے۔ پروفیسر ابو بلال کی خواہش ہے کہ لوگ ان سے متاثر ہو کر اس طرح کام کرنا شروع کریں۔ یہ تھی پروفیسر ابو بلال کی سٹوری، ان کی لائف کی سٹوری۔ امید کرتے ہیں کہ یہ ویڈیو سٹوری آپ کو پسند آئی ہوگی۔ پسند آنے کی صورت میں ویڈیو کو لائک اور شیئر ضرور کیجیے۔ تھینکس فار واچنگ۔